أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتعتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا وأضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدك وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائی، بزرگوں اور دوستوں، اماموں اور پیارے بچوں، سورہ انبیاء 17واں پارہ سورت کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا پہلا رکوع ہے. اس رکوع میں کل 10 آیتیں ہیں. یہ 10 آیتیں ہی آج کی گفتگو کا عنوان ہے. سورہ انبیاء کے لفظ سے ظاہر ہے کیونکہ انبیاء نبیوں کی جمع ہے، تو نبیوں کے احوال ہے اس صورت. انبیاء اور ان کی اقوام، انبیاء نے کیا پیش کیا، قوم نے کیا جواب دیا، انجام کیا ہوا، یہ مکے والوں کو سنانا مقصد ہے. اور باقی لوگ ہی دیکھ لیں کہ نبیوں کی بات نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ ہے عنوان پوری صورت کا. سورہ انبیاء میں عقائد پر بات ہوگی. یہ مکی صورت ہے، 112 آیتوں پر مشتمل ہے اور 7 رکوع ہے. 7 رکوع کا مطلب 7 ہفتے. تو آپ اس صورت کو مکمل سن سکیں گے. قرآن کریم میں کوئی بھی لفظ اللہ نے جو استعمال کیا ہے اس کی گہرائی میں جانے کے لیے عربی زبان ضروری ہے، کیونکہ اردو میں تو ترجمہ ہو جائے گا لیکن اس لفظ کی لذت نہیں ملے گی. لذت کا مطلب جتنا زیادہ اس میں آپ غور کریں گے اللہ کے کلام کی وسعت میں آپ کو لذت بڑھتی جائے گی. اسی اقترب پہلا لفظ ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. حساب لوگوں کا لوگوں کے لیے قریب ہو چکا، حالانکہ لوگ غفلت میں ہیں. کلمہ میں ملے گا، لیکن قریب ہونے کے لیے صرف اقتربہ کے بجائے قربہ بھی آ سکتا. قربہ مانے قریب ہو. قربہ استعمال نہیں کیا اللہ نے. قربہ مانے قریب ہوا، مگر یہاں لفظ کیا ہے؟ اقترب. اقتراب یہ باب افتعال کے پیٹرن پر. باب افتعال جیسے جنوبی اس کو لائیں گے اجتناب. کوئی بھی لفظ جب باب افتعال سے آتا ہے تو اس میں مشقت ہوتی ہے. اجتناب بچنا، پرہیز کرنا. تو ارادہ ہوتا، محنت ہوتی، مشقت ہوتی، تب جا کے اجتناب ہوتا. میں بھائی گندے کاموں سے اجتناب کرتا ہوں تو کیا خود ہی ہو جاتا؟ ارادہ ہوتا، محنت ہوتی، توجہ ہوتی، پلان بنتا، تب اجتناب ہوتا ہے. اب یہاں جو لفظ اقتراب استعمال ہوا ہے، اقترب لوگوں سے قریب ہوا، تو کیا خود ہی قریب ہو گیا؟ نہیں. لوگ روزانہ ایک ایک سانس چھوڑ رہے ہیں، ناس آ رہی جا رہی، آ رہی جا رہی، دھیرے دھیرے عمر کھسک رہی. اس مشقت کے ساتھ حساب قریب آ رہا ہے. روزانہ سانس آ رہی جا رہی، عمر گھٹ رہی، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. برف کو رکھ دو خالی، خود بخود پگھلتی، کچھ کرنا نہیں پڑتا آپ کو، خود بخود پگھلتی. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ، چپکے چپکے، دم بدم ہماری سانس بھی نکل رہی. پہلے آپ 50 سال کے تھے، اب 60 ہو گئے. کیسے ہوئے؟ ایسے ہی چپکے چپکے ہوئے. کھاتے پیتے ہنستے بولتے. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ قریب جا رہے ہیں. کس کے؟ حساب کے قریب جا رہے ہیں. جیسے ہی سانس جسم سے نکلی، روح الگ ہوئی، فرشتہ حاضر ہو جائے گا، چلو حساب دینا ہے. وہ ایک دن کا حساب نہیں ہے، زندگی بھر کا حساب ہے. زندگی بھر کا حساب ہے. تو یہاں سے باب اقتربہ، افتعال کا لفظ ہے اقتربہ، افتعال، اجتنبہ.
جتنے بھی لفظ اس پیٹرن پر آئیں گے سب میں یہ بات ملے گی آپ کو. اختلاف کیا چکے ہو جاتا، پہلے رائے بدلتی، فکر بدلتی، اس کے بعد اختلاف ہوتا. اختلاف مختلف اسی سے بنا ہوا. تو جتنے بھی لفظ آپ کو ملیں گے اس طرح سے اس کی پہچان کیا ہے؟ تے رہنا بیچ میں، تے پہچان ہے اس کی. اقترب، اجتنب، اقترب. تو بڑی ہی جستجو کے ساتھ ہمارا وقت آ رہا ہے حساب کا، اور ہم ہیں کہ غفلت میں. اس کا بھی کھا لو، اس کا بھی پی لو، کسی کو بھی جھوٹ بولو، کسی کو پھرا دو. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. ہم تو جا رہے ہیں حساب کے لیے، اور حالت یہ ہے کہ رشتے مٹنے نہیں کر رہے ہیں. یہاں سے یہ پروگرام شروع ہو رہا. یہ مکے والوں سے خطاب ہے، للناس کا تھا. جب للناس ہو تو سارے انسان آتے اس میں، مکے والے بھی، غیر مکے والے بھی، مومن بھی، نان مومن بھی، دونوں آتے. اقترب، قریب ہو چکا، للناسی لوگوں کے لیے، حسابهم ان کا حساب. وہم فی غفلت، حالانکہ وہ غفلت میں ہے. وہم میں جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ غفلت میں ہیں. اور غفلت بھی کیسی ہے؟ معرضون، اعراض کرنے والی، جان بوجھ کے غفلت. چاہیں تو ارادہ کر سکتے ہیں، حساب کا تیاری کر سکتے ہیں، لیکن معرضون کے معنی اعراض کر رہے ہیں. جیسے ہم کو جانتے ہیں اعراض کے معنی آتے ہیں طوطا چشمی، جان کے انجان مارنا. دیکھا جائے گا جب وہ کیا دیکھیں گے، خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے تو حساب کیا دیکھیں گے؟ دوسروں کے کندھے پر جائیں گے، خود جانے کے لائق نہیں رہیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ یہ دیکھیں گے جو یہ فساد ہے دماغ کا، کچھ نہیں دیکھیں گے سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے اعراض کو ختم کرو، غفلت کو ختم کرو، حساب کی تیاری کرو، وہ انسان چوکس ہو. اس آیت پر ایک مقولہ حضرت عمر کا یاد رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. یہ حضرت عمر بن خطاب کا مشہور مقولہ ہے، حساب کرو اپنے آپ کا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. وزنوها، اور اس کو خود تولو قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ وہ تولا جائے. آپ خود تولو، آج دن بھر میں نے کتنے نیک کام کیے ہیں، کتنے نیکی ملے گی، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنا گناہ ملے گا. تولا جائے تو آج کیا حساب ہوگا. آپ اپنے آپ کا حساب کرو، اپنے اعمال کا وزن کرو. یہ حضرت عمر بن خطاب نے آپ کو، پوری امت کو مشورہ دیا ہے. اس کے بعد مکے والوں کی یہ غفلت کا اظہار ہو رہا ہے کہ غفلت کیسے کرتے ہیں. وہ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت. ذکر نصیحت، قرآن بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا 4 لفظ قرآن کے لیے کثرت سے آتے ہیں. ایک ذکر ہے، الذکر، الکتاب، القرآن، الفرقان، 4 لفظ آتے ہیں. تو یہاں من ذکر سے مراد قرآن کریم کی آیتوں میں سے کوئی آیت جب بھی ان کے پاس کوئی نصیحت آتی، محدث اس کی صفت ہے. محدث کی معنی نئی، محدث حدثہ، کوئی نئی چیز ہو. کسی کو کسی نئی چیز کو محدث کہتے ہیں. اسی لیے بدعت کو بھی محدث کہتے ہیں. کل محدثۃ بدعہ، دین سمجھ کر نئی چیز کو لانا محدث ہے یعنی بدعت ہے. کل محدثۃ بدعہ، یہی لفظ ہے محدث. خالی منطق کا اضافہ ہے محدث کے واسطے. تو محدث کے معنی دین سمجھ کر کوئی نئی چیز کرنا جبکہ وہ دین میں نہ ہو تو وہ محدث ہے. یہاں محدث ذکر کی صفت ہے. ان کے پاس نہیں آتی ہے کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے. الا استمعوه، مگر اس کو وہ سنتے ہیں. استمعوا، یہ بھی باب اختیار سے ہے، مگر اس کو مشقت کے ساتھ سنتے تو ہیں
وہ یلعبون لیکن وہ غافل آتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، مذاق کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، قلوب ان کے لاہیہ ہیں، لاہیہ لہون سے بنا ہے، اور لہون کے معنی کھیل تماشا، لعبون جسمانی کھیل اور لہون ذہنی کھیل، شطرنج جیسے کھیلتے ہیں آپ، جسمانی کھیل کو لعبون، کم سے کم جسم تو بنتا، لیکن لہون کے معنی ذہنی عیاشی، یہ ہے لہون، اس سے بنا ہے لاہیتن، یہاں مفعول بنتا ہے، کھیل رہے ہیں ان کے دل، سن رہے ہیں نصیحت، نہیں ہے مگر اس کو توجہ سے نہیں سن رہے ہیں، کھیل کود والا دماغ ہے، کھیل کود والا دل ہے، سرسری لے رہے ہیں، اس کو لائٹ لو بول رہے ہیں، لائٹ، یہ ہے لاہیہ کا ترجمہ، ان کے دل اس کو کھیل کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور سرگوشی کرتے ہیں چپکے چپکے، اسرو سرّا یا سرّو کے معنی جو چپکے سے کوئی بات کرنا، ہلکی، اسی سے راز کو بھی بولتے ہیں سر، رازداں سرّن سے بنا ہے، تو اسرّو وہ لوگ چھپاتے ہیں النجوا سرگوشی کو، کانا پوسی کو، کوئی ہماری بات نہ سن لے، آپس میں کیا سرگوشی کرتے ہیں، اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، نصیحت کے خلاف، ایسا چپکے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ کوئی سن نہ لے ورنہ ہمارا پول کھل جائے گا، وہ اسر النجوا، یہ کون لوگ ہیں؟ اب ان کے صفات آ رہے ہیں، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی اپنے اوپر ظلم کیا، اگر اپنے اوپر ظلم کریں گے تو اپنے کو کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں، اور اپنے اوپر رحم و کرم کریں گے تو اپنے کو کہاں لے جائیں گے؟ جنت میں۔ تو ان لوگوں نے کس پر ظلم کیا ہے؟ اپنے اوپر۔ آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، ایک سب پہ ظلم کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، سورہ صافات 12-23 میں اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مومن اپنے اوپر کھلا ظلم کرتے ہیں، یعنی ہر عمل ایسا کرتے ہیں کہ ان کو وہ عمل جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور بعض لوگ ہیں معتدل، کتاب لے کر صحیح پڑھتے ہیں، صحیح عمل کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ظالم ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری ہی طرح۔ یہ پورے مکے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر کہہ کے بولتے تھے، آپ ان کو فالو کیوں کریں گے، ان کے پیچھے کیوں چلیں گے، ان کی بات کیوں مانیں گے، یہ تو تمہاری ہی طرح ایک انسان ہے، کیوں مانیں گے؟ ان کو مقتدا، پیشوا، سید، قائد، رہبر کیوں تسلیم کریں؟ یہ ان کا قول ہے، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر، مثلکم تمہاری طرح۔ بشرun میں جو تنوین ہے برائے تعمیم کے ہے، کوئی ایک بشر جیسے ہوتا ہے، بس ایک بشر، مثلکم تمہاری ہی طرح، تم میں سے جیسے ہر انسان ایک بشر ہے، بس ایسا ہی۔ تو کیا تم جان بوجھ کر اپنے ہی جیسے ایک انسان کو مقتدا، پیشوا بنا سکتے ہو؟ یہ پہلا سرگوشی کا جملہ۔ نمبر 2، افتأتون السحر، کیا تم آؤ گے سحر زدہ کے پاس؟ ان کے خیال میں دعوی نبوت سحر کا اثر تھا، آپ کو صادق الامین مانتے تھے، لیکن دعوی نبوت میں کذاب کرتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جو نبوت کا اعلان کرتے ہیں کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے، اسی جادو کے اثر سے خود کو نبی کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ افتأتون السحر، یہ بحث پیچھے آ چکی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہے، سورہ فرقان میں آ چکی ہے، سورہ ناس میں آ چکی ہے، کئی جگہ آئے گی، جہاں جہاں سحر آئے گا، سورہ یونس میں گزر چکی ہے، وَلَا يُفْلِحُ
الساحر حیث أتى، وہاں بھی آ چکی. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں مکے والے سرگوشی میں، تمہاری طرح یہ بشر ہیں، تم ان کے پاس آؤ گے جان بوجھ کر کہ وہ جادوگر ہیں. جادوگر کیوں کرتے تھے؟ ہم نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے اللہ کی طرف سے، چاند دو ٹکڑے ہو گئے. کہنے لگے کہ یہ جادو اوپر بھی جا رہا ہے، ان کا اوپر بھی اثر ہو رہا ہے. جادو کی وجہ سے آپ کو جادوگر کہتے تھے. یہاں جب جادو ہے یہ تو آپ جو دکھاتے ہیں تو کیا ہوئے؟ جادوگر ہوئے. ساحر کذاب، ساحر بھی ہے کذاب بھی ہے. حضرت موسیٰ کو لوگوں نے کہا تھا ساحر کذاب، اور یہاں بھی کہا. حضرت حمی لکھتے ہیں دعوائے نبوت میں کذاب کہا، ورنہ نجی زندگی میں صادق الامین کہا. تو آپ کو جادوگر کہتے تھے. جب بھی کوئی معجزہ حضور دکھاتے تو آپ کو جادوگر کہتے. آپ کے 300 معجزہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 معجزہ. معجزہ وہ عمل جو ساری دنیا کو عاجز کر دے ویسا کرنے سے اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے. فعل اللہ، ہاتھ نبی کا، اس کو معجزہ کہیں گے. اور اگر وہ ہاتھ نبی کا نہ ہو، ولی کا ہو تو کرامت کہتے ہیں. اور اگر وہ ہاتھ کسی کافر کا ہو تو استدراج کہتے ہیں. استدراج، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سورہ اعراف پہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے. استدراج یعنی ڈھیل دینا. فعل تینوں جگہ میں اللہ کا ہوتا ہے، بندہ خود قادر نہیں ہوتا. زبان چل رہی ہے، کیا میں قادر ہوں؟ جب چاہے رک جائے گی. اللہ کی اجازت ہے تو بول رہا ہوں، جس دن اجازت نہیں ہوگی رک جائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، زبان نہیں چلے گی. تو یہ جو قدرت ہے اللہ کی، یہی قدرت معجزے میں بھی ہوتی ہے. جب اللہ چاہتے ہیں تو ہاتھ سے معجزہ ہوتا ہے. تمہارا رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یعنی جب مٹھی بھر مٹی آپ نے پھینکا تھا تو پھینکا تھا آپ نے نہیں، میں نے پھینکا تھا. تمہارا رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے نہیں پھینکا تھا جب پھینکا تھا، لیکن اللہ نے پھینکا تھا. ایسی مثالیں بہت. تو جب بھی کوئی معجزہ دیتے تو کہا دیتی یہ جادو ہے اور کرنے والا جادوگر ہے. تو تم جادو والے کے پاس جاؤ گے بات سننے کے لیے. یہ ہے افتاتون السحر، کیا تم آؤ گے ساحر کے پاس، ان کی بات سنو گے، بس جاؤ گے. وانتم تبصرون، حالانکہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جادو. ایک بار نہیں، دو بار نہیں. پانی نہیں ہے، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، بارش شروع ہو گئی. کنویں میں آپ نے دعا پہ جہاں ڈالا، پانی نکلنا شروع ہوا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ سرخ ہو گئی خیبر میں، ان کو جھنڈا دینا تھا. آپ نے دعا پہ دھیان لگایا، ایسا ٹھیک ہوئی جیسے کبھی بیماری نہیں تھی. عبداللہ بن عتیق کا پیر ٹوٹ گیا، ایک منزل سے نیچے کود پڑے. اپنا امامہ کھول کے باندھ کے لگڑتے ہوئے حضور کے پاس آئے. حضور نے کہا کیا بات؟ دکھاتے ہی آپ نے ہاتھ رکھا، ان کی پنڈلی ٹھیک ہو گئی. ہاتھ رکھا، پنڈلی ٹھیک ہو گئی. کہیں نہیں یہاں کہیں تک. بھائی میں گھر سے نہیں بول رہا ہوں، سب بخاری میں موجود ہے، سب بخاری میں موجود ہے. معجزات کا بیان پڑھیے. ایک دیہاتی آیا، گھوڑ پھوڑ لے کے آیا ہاتھ میں. گاؤں والے نہیں، جنگل والے. عام دیہاتی نہیں جو خالی کھیتوں میں کاروبار کرتے، تو جنگل ہی تھا. گھوڑ پھوڑ ہاتھ میں لے کے آ رہا. تو کہہ رہا بھائی بڑی بددماغی سے بات کیا. لوگوں سے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کا چھوڑ کو ختم کر دو، جیسے کام ہو جائے. بہت جھگڑا پیدا کر دیا. ایک دم قریب آیا اور جو ہاتھ میں گھوڑ پھوڑ تھی اٹھا کے پھینک دیا. آپ کیا کرتے نہیں رہتے آپ، مگر تو اللہ کے رسول ہے. گھوڑ پھوڑ کو ایسا پھینک دیا، اب بجائے ڈرنے کے بجائے ہاتھ میں پکڑ لیا. آپ نے کہا کیا سننا چاہتے ہو؟ کیا سننا چاہتے ہو؟ یہ گھوڑ پھوڑ تمہاری ہے نا، تمہاری بات مانتی نا کہ میری مانتی؟ تم لائے ہو، تمہارے ہاتھ سے نکلی ہے، تمہاری بات مانتی ہے. اگر اس کی بات مانتے ہو تو یہ کلمہ پڑھے کہ سنو تم غور سے. اس گھوڑ پھوڑ نے کلمہ پڑھایا، کلمے کی آواز آئی اس کے منہ سے، وہ دیہاتی ہکا بکا ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ جادو ہے.
پھر جادو کی بات آ گئی، مگر وہ دیہاتی نے دیکھ لیا کہ جادو کی کوئی قسم نہیں ہے، وہ دیہاتی اسی موقع پر ہی مان لیا ہے، اسی موقع پر ہی مان لیا ہے۔ کتنے معجزہ چاہیے آپ کا، ہر لمحہ معجزے میں گزرتا ہے۔ آپ کی منشا کو اللہ دیکھتا ہے، منشا رسول کو اللہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ آپ سجدے میں ہیں، نماز میں ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اللہ نے کہا میں آپ کی مرضی کو دیکھ رہا ہوں۔ دوسرے بارے میں دیکھ لو، وَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم پھیر دیں گے اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، چلو ابھی پھر جاؤ نماز ہی کی حالت میں۔ تو نبی کی مرضی کو اللہ دیکھ رہا ہے، بول رہا ہوں میں آپ سے، اور آپ ہیں کہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر نبی کی مرضی آپ نہیں دیکھنا چاہتے۔ نہ آپ کا لباس نبی کی طرح ہے، نہ آپ کی مسواک نبی کی طرح ہے، نہ آپ کے کپڑے نبی کی طرح ہیں، نہ آپ کے کھانے کا انداز نبی کی طرح ہے، پھر نبی سے محبت کیسی ہے؟ نبی کو اللہ دیکھتا رہتا ہے کہ نبی کیا چاہ رہا ہے۔ نبی نے کہا اللہ پانی کی کمی ہے، پانی برسایا۔ تبوک کے موقع پر دھوپ تھی، شدید دھوپ تھی، پانی ختم ہو گیا، رس رس کے پانی کہیں آ رہا تھا۔ حضرت پاک نے منع کیا تھا مگر صاحب گھس گئے اس میں، آپ نے ڈانٹا اس کو، خود اترے، اسی تھوڑے تھوڑے پانی سے منہ ہاتھ دھویا اپنے دھیرے دھیرے، اس کے بعد کہا اگر زندہ ہو کے تو دیکھ لینا یہ چشمہ اب پوری آبادی کو سیراب کرے گا، پانی سیراب کرے گا۔ تھوڑا تھوڑا پانی جو آ رہا تھا، نبی کے منہ دھونے کی وجہ سے اس پانی کے اندر جوش آ گیا تبوک کے موقع پر۔ اس کے بعد حکم ہوا، بارش ہوئی، اطراف میں دیکھا تو دھوپ نکلی ہے، بارش صرف وہیں ہو رہی ہے جہاں لشکر جمع ہے، اسلامی لشکر جہاں ہے۔ غزوہ تبوک کی تاریخ پڑھ لو، سارے طرف دھوپ نکلی ہے، لشکر جہاں ہے وہاں بارش ہو رہی ہے۔ تو کیوں؟ اللہ اپنے نبی کی منشا کو دیکھ رہا ہے، بولنا چاہ رہا ہوں میں۔ بعض دفعہ تو آپ کو بولنا بھی نہیں پڑتا، بولنا بھی نہیں پڑتا، آپ کے دل میں اگر بات پیدا ہو گئی تو آپ کی مرضی کو اللہ پورا کر دیتا ہے۔ گواہی کون دے رہا ہے اس کی؟ بی بی عائشہ۔ وہ کہتی ہیں میں تو یہی خیال کرتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشیں ہمیشہ پوری کرتا رہتا ہے۔ ان کا بیان بخاری میں درج ہے۔ تو میں کیوں لایا بحث کہ حضور کی پوری ذات معجزہ ہے، لیکن لوگ اس کو جادو سمجھ کر جادوگر کہہ رہے ہیں۔ آپ کم سے کم سنت کا اہتمام کر لو، اپنے نبی سے محبت کا اظہار ہوگا۔ جو جتنا سنت کا پابند ہوگا اتنا زیادہ بڑا ولی بنے گا، اتنا اللہ کو پسند آئے گا، اتنا جنت میں اونچا مقام ملے گا۔ کسی کی پرواہ مت کرو، کائنات والے جو کہیں کہنے دو، ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈریں گے زمانہ ہم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری داڑھی پہ ہنستا ہے ہنسنے دو، ہمارا داڑھی نبی سے مشابہ ہے، امامہ نبی سے مشابہ ہے، ٹوپی نبی سے مشابہ ہے، ہمارے سفید کپڑے پہ ہنستا ہے تو ہنسنے دو۔ آج وہ ہنس رہا ہے، کل ہم ہنسیں گے۔ سورہ تطفیف پارہ 30 کی آخری آیت دیکھ لو، ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اس سے پہلے والی آیت میں کیا ہے؟ آج وہ ہنستے ہیں، کل ہم ہنسیں گے، یہی ہے۔ تو آپ ہنسے سے مت ڈرو، ہمارا دین غالب ہے، ہمارا دین سب سے عمدہ ہے، یہ شرک سے پاک ہے، توحید سے بھرا ہے۔ یہ اس ذات کا دین ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، سات زمین سات آسمان اس نے پیدا کیا ہے، یہ اسی کا بھیجا ہوا قرآن ہے۔ اس میں ڈرنے کی، سہم جانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کی ایک بات کو رد کر سکے، ایک بات کو رد کر سکے، قیامت تک کی بات سے رہنا چاہیے۔ اس لیے جادو نہیں، جادوگر نہیں، بلکہ یہ کلام الہی ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا تھا میں۔ افتاتون السحر، کیا تم آؤ گے جادو کے پاس، جادوگر کے پاس، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھو رہے ہو آنکھوں سے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہارے آنکھوں سے دکھائی دے رہا کہ سوائے جادو کے ایسا کیسے ہو سکتا؟ جادو بھائی جادو کی طرح قرآن اثر کرتا تھا، جس طرح جادو اثر کرتا ہے ایسے قرآن اثر کرتا تھا۔ ایک ہی رکوع سنایا حضور نے،
اس کافر کی کایا پلٹ گئی. کوئی دوا اندر جاتی ہے تو فائدہ کرتی ہے نا، مگر یہ جو قرآن ہے یہ کان سے سنتے ہی دل میں پہنچتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، کفر پہ نکل جاتا ہے. کتنی مثالیں ملیں گی. طفیل ابن عمر دوسی کا قصہ ہے. حضور نے سورہ 1 رکوع سنایا، حامیم السجدہ کا، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ. یہاں پہنچتے ہی دنیا بدل گئی. اس کی ایک ہی رکوع، ایک ہی محفل میں دنیا بدل گئی. اور اس نے کہا بس ہے، حسبک یا رسول اللہ، بس ہے. کفر نکل چکا تھا، آنکھیں اشکبار ہو چکی تھی، کلمہ پڑھ کر اپنی قوم کا داعی بن گیا. جو آیا تھا کافر ہوتے اکڑتے ہوئے آیا تھا، اب جا رہا ہے متواضع ہو کر داعی بن کر جا رہا ہے ایک ہی رکوع میں. تو یہ قرآن کا اثر دیکھ کر وہ لوگ کہتے تھے وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، یہ ہے تم دیکھ رہے ہو. قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہا میرا رب جانتا ہے بات کو آسمان میں اور زمین میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ باتوں کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا. تم جس کو جادو کہتے ہو تو جادو تم کہتے رہو، میرا رب جانتا ہے کہ میں اس کی نگاہ میں کون ہوں. تمہاری گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ جانتا ہے میں کون ہوں. تمہارے بولنے سے کیا ہونے والا ہے؟ تمہاری آواز، طوطی کی آواز مخال خانے میں ہے، تمہاری سنتا کون ہے؟ یہ ہے یہاں اشارہ، میرا رب جانتا ہے. اس نے کہا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء، اس نے کہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، تمہاری گواہی سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ ہے یہاں اشارہ. کہا میرے رب نے جانتا ہے. قالا، نبی نے کہا ربی، میرا رب یعلم جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ القول، بات. السماء والارض، چاہے وہ بات زمین میں ہو چاہے وہ بات آسمان میں ہو، اور وہ سننے والا ہے، ہر ایک کی بات سنتا. یاد رکھو جو غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، چغندرے آباد کرتے ہیں، ان کے بارے میں کانا پھوسی کرتے ہیں، آسمان میں ہو زمین میں ہو ہر چیز جانتا ہے. وہ سمیع العلیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اس لیے اپنی زبان کا استعمال صحیح کرو. سمیع ہے، باتیں سنتا، علیم ہے، دل کے احوال جانتا ہے. اگر آپ زبان چلاتے رہیں گے چغلی میں، غیبت میں، تہمت میں، الزام تراشی کرتے رہیں گے اور سمجھیں گے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا. اللہ کی طرف سے یہی جملہ، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے، تم سے وہ غافل نہیں ہے. اس لیے زبان اور شرمگاہ دو کا استعمال صحیح کرو تو جنت کی ضمانت دی اللہ کے رسول. آپ نے کہا ہے من یضمن لی بین اللحیین و بین فخذین اضمن له الجنہ. بین اللحیین زبان و بین فخذین شرمگاہ، جو دونوں چیزوں کا صحیح استعمال کرے گا تو مجھے ضمانت دے، تو میں ضمانت دیتا ہوں، یعنی محمد مصطفیٰ ضمانت دیتے ہیں کہ تمہارے واسطے جنت ہے. ان دو کا استعمال صحیح کرو. بل قالوا ازغاس، بلکہ ان لوگوں نے کہا ازغاس. ازغاس جمع ہے زغ سن کی، زغ سن، بڑا گندا خیال. جب انسان شیطانی خواب دیکھتا ہے نا اس کو بھی زغ سن کہتے ہیں. یہ سورہ یوسف میں آیا لفظ. ازغاس بڑا گندا، دماغ سے جو باتیں نکلتی ہیں بڑا گندگی کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں ازغاس. یہ قرآن کو لوگ کہتے تھے پریشان خیالات ہیں، احلام، گڑھی ہوئی باتیں ہیں. ازغاس و احلام کے معنی دماغی اپج ہے، گڑھی ہوئی بات ہے، اس کا کوئی بیس نہیں. اور کچھ لوگوں کہتے بل افطرا، بلکہ انہوں نے گڑھ لیا ہے، گڑھی ہوئی بات ہے. یہ دوسرا کافر کہتا ہے گڑھی ہوئی بات. تیسرا کہتا ہے بل ہوا شاعر، بلکہ وہ تو شاعر ہے، شاعرانہ بات کرتا ہے. کفار مکہ ایسی باتیں کرتے رہتے تھے اور آپس میں کہتے تھے نہیں میاں تیری بھی غلط، تیری بھی غلط، تیری بھی غلط. جو کہتا ہے کاہن وہ بھی غلط، جو کہتا ہے شاعر وہ بھی غلط، جو کہتا ہے مجنون وہ بھی غلط. سب آپس میں خود غلطی کرتے. یہ
کلام پاک میں کئی جگہ موجود ہے۔ سورہ حاقہ 12:29 میں اللہ نے قسم کھا کے فرمایا ہے، سورہ قلم میں قسم کھایا ہے، آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے، کیا مجنون کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں؟ آپ کا اجر تو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، کیا ایسے اجر ملتے ہیں مجنون کو؟ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ شاعر ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، اور چاہیے کہ وہ ہمارے پاس لائے کوئی نشانی۔ کیسی نشانی چاہیے آپ کو؟ جیسی ان کو چاہیے وہ کیا بولتے تھے؟ مکے کے باغ طائف بھیجو، طائف کے باغات مکے لے آؤ، قبروں میں ہمارے ابا حسین کو کھڑا کرو، ہم ان سے بات کریں گے دین صحیح ہے نہیں صحیح ہے۔ یہ ان کے مطالبات تھے، یہ ہے یہاں سے اشارہ۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، نشانی لاؤ ہمارے پاس۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ تب بھی نہیں مانیں گے، تب بھی نہیں مانیں گے۔ سورہ رات 13 میں گزر چکا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ مکے کے پہاڑ بھی بھیج سکتا، طائف کے باغات لا سکتا، مردے کو زندہ کھڑا کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ نے مردے سے بات نہیں کیا، سب کر سکتا ہے، سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن یہ ہر درم کب بھی نہیں مانے۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف۔ کما ارسل الاولون، جس طرح تمام رسولوں کو، پہلے رسولوں کو آدم سے لے کر تمام رسولوں کو نشانیاں دی گئی۔ حضرت موسیٰ کو لاٹھی دی گئی، یدِ بیضا دیا گیا، ایسا ہم کو بھی نشانیاں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا نشانی ماننے والوں کے لیے اتنی ہے کہ تم گن نہیں سکتے، اور نہ ماننے کے واسطے بیکار ہے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، ان سے پہلے نہیں ایمان لائی بہت سی بستیاں تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیا یہ بات ان کے واسطے کافی ہے ماننے کے لیے؟ جب ان کو ہلاک کر سکتے ہیں ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تو کیا ان کو ہلاک نہیں کر سکتے؟ کیا اتنی دلیل کافی نہیں ماننے کے لیے؟ اور یقین نہیں آتا ہے تو آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں آپ ان کے بارے میں دریافت کرو۔ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں کو۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے رسول مردوں کو بنایا، عورتوں کو رسول نہیں بنایا، کوئی عورت رسول نہیں بنی۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، نہیں بھیجا ہم نے آپ کے پہلے مگر مردوں کو، ہم وہی بھیجتے ہیں ان کی طرف۔ فاسألوا اہل الذکر، پوچھو سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ مکے والے مشرکین کم علم تھے اور تورات والے ہر کتاب علم والے تھے۔ ان سے پوچھ لو قرآن میں کوئی ہے ان کے بارے میں؟ تو اشارہ یہ ہے کہ سابقہ تمام کتابوں میں اس دین کے بارے میں بشارت موجود ہے، آپ ان سے معلوم کر لو۔ مگر جب مکہ والوں نے پوچھا تو یہودیوں نے کہا تم ہی اچھے ہو یا اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بھی دشمنی لگی ہے، ان کو بھی دشمنی ہے اسلام سے، اور وہ دشمنی میں نمبر 1 پہ ہیں اور آج تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، آپ پائیں گے ایمان والوں سے دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود کو۔ یہ اللہ کی خبر ہے جو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ یہ دشمنی ان کو تھی، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے مکہ کے مشرکین تم ہی اچھے ہو، یہ نیا دین ہے اچھا نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے کہا پوچھو، انہوں نے غلط گواہی دے دی، غلط گواہی دے دی۔ اس کا بھی سوال ہوگا قیامت میں، سوال اس کا بھی ہوگا۔ اہل ذکر سے پوچھنا چاہیے اگر کوئی بات نہیں معلوم ہے۔ یہ سبق آپ کے لیے بھی، اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو خود نہیں کرنا۔ ہمارے پاس پہلے 3 طلاق دیں گے تب پوچھنے آئیں گے اب کیا کریں، کیا قوم ہی
بھائی تم کو طلاق دینا تھا تو پہلے معلوم کرنا تھا کہ 3 دینا کہ 2 دینا کہ 1 دینا. کیا طریقہ صحیح ہے؟ پہلے پورے ٹھوک بجا دیے، اب آگے پوچھتے ہیں کیا کریں. پہلے کیوں نہیں پوچھ لیے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دکان بند کرا دیتے. دکان بند کر، مسئلہ معلوم ہے، پہلے مسئلہ سیکھو. کیسے کاروبار کرنا، کتنا نفع لینا، دھوکہ کیسے نہیں دینا، تمام چیزوں کو واضح کر کے تب دکان کھولنے دیتے تھے. آج جس کو دیکھو جو چاہے کر لے رہا، کوئی پتہ نہیں. تو اہل ذکر سے آپ بھی پوچھو نیت کیسے ہوتی، روزہ کیسے ہوتا، قرآن کیسے پڑھا جاتا، کس مسئلے میں کیسے کرنا، ایک ایک جملے کو معلوم کرو. اہل علم سے قریب ہو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے معلوم کر لو. کیا مطلب ہے اس کا؟ آج لوگ کہتے ہیں اماموں کی کیوں مانیں؟ تم کو نہیں معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، ان سے معلوم کر لو. یہی تو کہا ہے اللہ نے. تم کو نہیں معلوم ہے نا، ان کو معلوم ہے، تو جس کو معلوم ہے اسے نہیں پوچھیں گے، کس سے پوچھیں گے آخر؟ یہ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. موٹی بات، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مائک فیل ہو گیا، نماز تو کہیں گے نا. مائک کا فیل ہونا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اب نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، مائک کی آواز ختم ہو گئی، اب رکوع میں جائیں گے تو سجدہ میں جائیں گے، کون بتائے گا آپ کو؟ پیچھے والے مکبر آواز دیں گے. امام کے پیچھے والا زور سے بولے گا، جہاں تک آواز جائے گی وہاں سے بھی ایک زور سے بولے گا، اس کی جہاں تک آواز جائے گی انہیں بھی زور سے بولے گا. پیچھے والے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ امام کو یا مکبر کو؟ عقل سے سوچ کے بولو. اب کوئی کہے میاں تیری نماز ہی نہیں ہوں، تم نے امام کو فالو نہیں کیا، کیونکہ امام کی آواز تیرے پاس تو آئی نہیں، تم نے تو مکبر کو فالو کیا، تیری نماز نہیں ہوئی. اب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے یہ کم وقت پاگل ہو گیا. امام کی آواز جہاں تک آئی، اس کے بعد کی آواز کی جو مکبر تھا اس کی آواز جہاں تک آئی، اس کے بعد جو تھا مکبر اس کی آواز جہاں تک آئی، یہ پورے مل کے اسی امام کو فالو کر رہے ہیں. اس لیے تیری نماز نہیں ہوئی بولنا غلط ہے. آج جتنے لوگ کسی عالم کو فالو کر رہے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو فالو کر رہے ہیں. کیونکہ یہ لوگ قرآن پڑھ کر ہی تو بتا رہے ہیں کہ اپنے گھر سے بتا رہے ہیں، یہ مسئلہ کہاں سے بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں بڑا ہوں میری بات مان لو، کہیں کہا ہے انہوں نے؟ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے کہا ہے؟ صحابہ میں سے کسی نے کہا ہے کہ میں صحابی ہوں اس لیے میری بات مان لو؟ نہیں. قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے. تو جب یہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، رسول کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی بات ماننا شرک کیسے ہوا؟ دماغ ہے کہ نہیں؟ آخر کہاں ہے دماغ ان کا؟ یہ آیت پر عمل ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تمہیں جو مسئلہ نہیں معلوم ہے، اب تم بیٹھ کے بخاری پڑھیں گے، کیسا پڑھتے ہیں؟ جس کو معلوم ہے بخاری میں پوچھ لینا. تم بخاری پڑھتے پڑھتے بھی سمجھ نہیں پائیں گے اب، کیونکہ تمہیں بخاری سمجھنے کے لیے قانون ہے نا، حدیث پڑھنے کا قانون، اصول حدیث کا قانون، اصول تفسیر کا قانون تم کو ابھی پڑھانا پڑے گا. کب پڑھیں گے، کب سمجھیں گے؟ اس لیے جو سمجھے ہوئے لوگ ہیں ان کو فالو کرنا یہی آیت ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جاننے والوں سے معلوم کر کے عمل کرو. یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی بد دماغی ہے. لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، قرآن سے دور کر رہے ہیں. ائمہ اربعہ سے دور کرنے والے اللہ سے دور کر رہے ہیں. ائمہ اربعہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے زندگی لگا دی قرآن کو سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں، ان کا احسان ہے. اگر وہ بتاتے نہیں تو ہم کیا کرتے؟ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال میں ٹائم چلا جاتا ہے لیکن دیتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں حالت حیض میں حضور مجھ سے مباشرت کرتے تھے، اور قرآن کہتا ہے عورتوں کے قریب مت جاؤ حالت حیض میں. یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. تو قرآن کہتا ہے حالت حیض میں عورتوں کے قریب مت جاؤ.
اور بخاری کی روایت ہے حضور مجھ سے مباشرت کرتے تھے حالت حیض میں. اب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو یہ پڑھیں گے نا, اس میں ترجمہ یہ لکھا ہوا, آپ کو اس کے آگے کچھ نہیں آئے گا. آپ سر پکڑ کے کہیں گے کہ قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے, کیا کروں؟ مولوی صاحب کے پاس آئیں گے, انہوں بتائیں گے میاں یہاں مباشرت سے مراد دخول ہے, اس کی ممانعت ہے. یہاں حضور کا مباشرت کرنے سے مراد ہے جسم سے فائدہ اٹھانا. حالت حیض میں مباشرت فاحشہ نہیں ہے, غیر فاحشہ ہے, یعنی بوسہ لینا, جسم سے فائدہ اٹھانا, یہ بھی مباشرت ہے. کیونکہ مباشرت بشر سے بنا ہے, چمڑے سے چمڑا لگنا یہ بشر ہے, جسم سے جسم لگنا یہ بشر ہے. تو حالت حیض میں مباشرت یعنی بوسہ لینا جائز ہے, سینے سے لگانا جائز ہے, گلے ملنا جائز ہے, شرمگاہ سے ہٹ کر پورے جسم سے فائدہ اٹھانا جائز ہے. تو اب یہ کون سمجھائے گا؟ بخاری کا اٹھا کر ترجمہ سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ یہ عالم سمجھائے گا آپ کو. اس لیے ائمہ اربعہ سے لوگوں کو دور کرنا یہ گمراہ کرنے کے برابر ہے, بھٹکانے کے برابر ہے. اس آیت کے خلاف جا رہا ہے. پوچھ لو ان سے جو اہل علم, اگر تم کو نہیں معلوم ہے. ایک جگہ اور یہ آیت آئی ہے سورہ انبیاء کے علاوہ سورہ نحل پارہ 14 میں آئی ہے, وہاں حکم ہے بالبینات والزبر, دلائل سے پوچھ لو. اگر شک ہے کہ یہ آدمی کچا پکا عالم ہے تو اسے دلیل پوچھ لو, چیک کر لو دلیل صحیح نہیں ہے. بالبینات, دلائل سے پوچھ لو. اگر کوئی عالم دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے تو اب شک مت کرو, دلائل کی بنیاد پر بات کر رہا ہے. وہ کہتا میں بڑا ہوں میری مان لو تو غلط ہے, لیکن اگر وہ آیت پیش کر رہا ہے, حدیث پیش کر رہا ہے, تو پھر آپ کو بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد انبیاء پر ان کا اشکال تھا, ایک جواب ابھی نہیں. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين, ہم نے نہیں بنایا ہے رسولوں کو جسدن ایسا جسم والا, ایسا جسد, جسد کے معنی جسم, لا یاکلون الطعام, جو کھانا نہ کھاتے ہوں. یہ اشکال کا جواب ہے. سورۃ فرقان میں کافروں نے اشکال کیا تھا اس رسول کو کیا ہو گیا ہے, کھانا بھی کھاتا ہے, پانی بھی پیتا ہے, بازار بھی جاتا ہے, شادی بھی کرتا ہے, پھر کہا میں رسول بھی ہوں. تو ان کو اچنبھا ہوتا تھا نا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق, ہے نا آیت سورۃ فرقان 12-19 کی آیت ہے. ان کے اس سوالوں کا جواب دیا اللہ نے کہ آدم سے لے کر ایدم ہم نے ایسا کوئی رسول پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ وہ کھانا نہ کھائے. کھانا کھانا جسم کا تقاضا ہے, اور جسم جب ہے تو کھانا کھائے گا. ہم نے ایسا کوئی جسم رسولوں کا نہیں بنایا ہے کہ وہ کھانا نہ کھائیں. لہذا کھانے پہ اعتراض مت کرو, اور کھانے کا انتظام بازاروں سے ہوتا ہے, جانے پہ اعتراض مت کرو. کھیتی سے ہوتا ہے, کھیتی کرنے پہ اعتراض مت کرو. جو جسم انسانوں والا ہے تو تقاضے بھی انسانوں والے ہیں, شادی بھی کرے گا, بچے بھی ہوں گے, لہذا اس پہ بھی اشکال مت کرو. سوال کا جواب ہے ہم نے نہیں بنایا ان کو, یعنی رسولوں کو, جسدن ایسا جسم والا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہو. یعنی فرشتہ نہیں بنایا ان کو. اگر فرشتہ بناتا تو تمہارے واسطے نمونہ آئیڈیل کیسا بنتے, تم ان کی نقل کیسا کرتے. اس لیے ان کو انسان بنایا تاکہ تم انسان ان کی نقل کر سکو, اسوہ کاملہ کو, اسوہ حسنہ کو فالو کر سکو. اور ایک لفظ ہے وما كانوا خالدین, اور وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. دنیا میں آئے چلے گئے, کام کے لیے بھیجا, کام ہو گیا چلے گئے. ہمارے نبی بھی دنیا میں تشریف لائے, اللہ نے کہا آپ کے آنے کا مقصد تھا کفر کو اسلام میں داخل کرنا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اب لوگ ڈھیر فوج آ رہے ہیں اسلام میں, لہذا آپ آ جائیے میرے پاس. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, اب تسبیح کرو, استغفار کرو, وہ تواب ہے, اب آنے کا دن قریب ہے. تو مقصد پورا ہو گیا. لہذا کسی نبی کے مرنے پر خوشی نہیں منانا کہ وہ ہمیشہ کیوں نہیں ہے. آدم سے لے کر اب تک ہر نبی بلائے گئے چلے گئے. وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ کا جواب یہ ہے. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ.
پھر ہم نے ان کے وعدے کو سچا کر دکھایا. صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر کے دکھایا. کیا وعدہ تھا؟ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، ان کو ان کے فالوورز کو نجات دیں گے، یہ وعدہ. وَمَن نَشَاءُ، اور ہم جس کو چاہیں گے نجات دیں گے. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہلاک کر دیا ہم نے اسراف کرنے والوں کو، یعنی حد سے گزر جانے والوں کو، چاہے عقیدے میں ہو چاہے کھانے میں ہو. مسرفین کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہ اللہ کا وعدہ. اس میں ہمیں سبق کیا ہے؟ رسولوں کی اتباع کریں گے تو نجات ہوگی، رسولوں کے عمل سے بغاوت کریں گے تو مسرفین میں شامل ہوں گے، سزا ہوگی. یہ سزا ہے ہمارے لیے، اس لیے حکم آ گیا رسولوں کے فالوورز کو نجات ہم نے دیا ہے، تم کو بھی دیں گے. مخالفت کرنے والوں کو سزا ملی ہے، ہلاک کیا ہے، تم کو بھی ہلاک کریں گے. اس کے بعد ایک نصیحت دی ہے اللہ نے. یہ کتاب جو قرآن ہے اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے. تم کیسے پیدا ہوئے، کیسے بڑے ہوئے، کیسے جوان ہوئے، کیسے بوڑھے ہوئے، کیسا مریں گے، تمہارا ہی تذکرہ ہے. جس کتاب میں تمہارا ہی تذکرہ ہے تم اس کو نہیں پڑھنا چاہتے ہو، پھر کون پڑھے گا اس کو؟ سوال دیکھو کتنا پیارا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. البتہ تحقیق ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف ایک کتاب ایسی. ایسی کہاں سے آیا؟ کتابن کی جو تنوین ہے اس کا ترجمہ ایسی کر رہا ہوں. ایسی کتاب فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا تذکرہ. ہم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے نہیں ہے؟ تم کو اللہ نے نطفے سے بنایا، نطفے کو خون سے بنایا، خون کو غذاؤں سے بنایا، غذاؤں کو مٹی سے بنایا ہے نہیں ہے؟ اس میں تم نطفہ تھے، علقہ تھے، مضغہ تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، 3 درجوں میں تھے. تم کو ہم نے انسان بنا کر باہر نکالا، آنکھ کان دل لیا ہے نہیں ہے؟ اس میں کس کا ذکر ہے؟ یہ تمہارا ہی ذکر ہے. اور تم ہو کہ چبوترے میں بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہو، ان کو بکواس کر رہے ہو. قرآن کریم میں جتنا وقت بچا ہے سب لگا دو، جتنا وقت بچا ہے نبی کا سب لگا دو. یہ اللہ کی طرف سے حیرت میں ہے. آپ کیا کہا؟ افلا تعقلون، کیا بس تم کو عقل نہیں ہے، یا تم سمجھتے نہیں ہو، یا تم کو اتنا سمجھداری نہیں ہے کہ تمہاری کتاب کو تم کو پڑھنا چاہیے؟ ایک کار خریدتے ہیں آپ، اس کار کے ساتھ ایک کتاب چاہتا ہے کہ اس کتاب میں پٹرول ہے کہ ڈیزل ہے، پرزہ خراب ہو کر کیا کرنا، کیسے اس کو استعمال کرنا، یہ دائیں کیسا مڑتی، اس کی لائٹ کیسا آتی، لائٹ آف کیسے ہوتی، پورا سسٹم کتاب میں ہے. اللہ نے تم کو پیدا کیا اور قرآن کو ساتھ دیا کہ تمہاری حیات میں کیسے استعمال کرنا ہے اس دنیا کو، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. تم نہیں پڑھنا چاہتے اس کو؟ سسٹم کیسا پڑھیں گے؟ تو سونا کیسے، کھانا کتنا کھانا، کون سا کھانا کھانا، گاڑی پیٹرول کی ہے ڈیزل میں ڈال کے تو کیا ہوگا؟ تمہارا جسم جنت کے لیے ہے، حلال غذا کھائیں گے تو، اور حرام ڈالتے گئے تو بدل جائے گا راستہ. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. تمہارے واسطے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، تمہارا ہی تذکرہ اس میں ہے. کیا تم اس کتاب کو پڑھنا چاہیے؟ اتنا بھی سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون. اس کے بعد نیا رکوع شروع ہو رہا ہے اور اگلے رکوع میں مثالیں آئیں گی. اگلے رکوع کو ہم اگلے ہفتے میں رکھیں گے. ویسے آج ہم کچھ جلدی میں ہیں کیونکہ آج ایک اور بیان ہے ابھی شام میں. آج سیرت النبی کا آخری اجلاس ہے مسجد عالمگیر شانتی نگر میں مغرب سے عشاء. تو بس یہی تھا سمجھو آج درس. وہاں پر